السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے کرم فضل احسان کی اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے آپ کی امت پر اپنی بے کرام لطف عنایت سے سرفراز فرمایا. ماہ رمضان اس کا اجر ماہ رمضان کی راتوں میں سے عظیم رات لیلۃ القدر، یہ سارے اس امت کی خصوصیات سے ہیں. اللہ پاک اپنی حبیب کے صدقے یہ ہمیں نوازا ہے. عزیزان محترم، ابھی ماہ رمضان کے سائے میں ہیں. یہ مہینہ ہمیں آیا بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے. چند دن اور باقی ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی گزر جائیں گے. یہ رحمت والا برکت والا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. یہ وسیع مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اب وہ مہینہ رخصت ہونے والا ہے. جس کے نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زائد کر کے جو اجر دیا جا رہا تھا، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے. وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے جو ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا کرا. وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے جو ہمارے اندر ہمدردی پیدا کیا.
وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے جو ہمارے اندر برداشت طاقت پیدا کیا، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ جس کے دن کے روزے ہمیں فرض کر دیے گئے تھے، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ جس کا قیام ہم پر لازم کر دیا گیا تھا، سنت کا درجہ رکھتے ہوئے ہم رات کا قیام کرتے، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ جس میں قرآن کا نزول ہوا، جس میں کثرت سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے کہ بندے مومن دوڑے دوڑے مسجد کو آتے، مسجد کو آباد کرتے۔ جذباتی جذبہ ہمارے اندر تھا، ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر پیدا کیا، وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ وہ مہینہ اب رخصت ہونے کو ہے جس میں وہ عظیم رات لیلۃ القدر ہے، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ جس کا پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا اشرہ مغفرت کا، اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ عزیزان محترم، جس کی قدر کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور جس کی قدر کرنے والوں کے لیے قبر میں بھی بھلائی ہے، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ جس کی قدر کرنے والوں کے لیے حوض کوثر کا جام بھی ہے، سرکار کی شفاعت بھی ہے، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ جس کی قدر کرنے والوں کے لیے پلسرات سے آسانی سے گزرنے کے راستے بھی فراہم ہیں، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ جو ہمیں رب کی رضا دلانے والا تھا، وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ عزیزان محترم، جو ہمیں بندے مومن، بندے کامل، متقی و پرہیزگار ہم کو بنایا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی آیات کو ہم نے پہلے جمعہ میں بھی تلاوت کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں، تم پر ہی نہیں، تم سے پہلی امت پر بھی روزے تھے، مگر اس طرح کے روزے نہیں تھے، وہ روزوں کی نوعیت کچھ اور تھی، اس لیے تم پر فرض کیے گئے کہ تمہارے اندر تقویٰ آئے، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، تمہارے اندر ایمانی جذبہ آئے، تمہارا ایمان کامل ہو، تمہارے ایمان کو تقویت ملے، تم حقیقت میں بندے مومن بنو۔ عبد الرحمن نام کا عبد الرحمن نہ رہے، بلکہ عبد الرحمن ہے تو رحمان کا بندہ ہی بنے، رحمان کا بندہ بنے۔ عبداللہ ہے تو نام کا عبداللہ نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ بنے۔ اگر وہ نام مسلمان کا رکھا ہے تو نام بظاہر مسلمان نہیں، بلکہ رمضان ہمیں حقیقی معنی میں مومن کامل بنانے، ہمیں حقیقی معنی میں سچا مسلمان بنانے کے ہمیں رمضان آیا۔ عزیزان محترم، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی کیا بہاریں تھیں۔ عزیزان محترم، تھوڑا سا غور کریں، وہ جیسے ہم سے رخصت ہو جائے گا، آپ تھوڑا غور کریں، ایمان آپ کا جواب دے گا وہ کیسی بہاریں تھیں، وہ کیسے بہار کے دن اور رات تھے، وہ کیسی ساعتیں تھیں، ایک جذبہ ہمارے اندر کیسا ہوتا تھا کہ رخصت ہو جائے گا تو ہم صبح صحت کے لیے اٹھتے تھے، وہ نورانی وہ سما ہوتا تھا، نورانی منظر ہوتے تھے، مسجد کو دوڑے دوڑے آتے تھے، ظہر کا وقت ہے، پیاس ستاتی ہے، بھوک ستاتی ہے، مگر کھاتے نہیں، پیتے نہیں۔ مزیدار وقت افطار آتا ہے تو افطار کی محفلیں سجتی تھی، وہ کتنی بار محفلیں ہوا کرتی ہیں، مگر یہ رمضان جیسے رخصت ہو جائے گا تو اس کا احساس اس کو ہوگا جس کے اندر ماہ رمضان کی تربیت کا اثر ہوگا۔ ماہ رمضان کی تربیت کا اثر اس کے اندر نہیں ہوگا تو اسے احساس نہیں ہوگا رمضان کی تربیت کا۔ ہمیں رمضان تربیت دیے جا رہا ہے، ہمیں تربیت کر کے جا رہا ہے۔ اے بندے، میں تجھ میں آیا، تیری اطاعت میرے لیے نہیں ہے، تیری عبادت یہ میرے لیے نہیں ہے، تیرے یہ اعمال خیر میرے لیے نہیں ہے، تیرے روزے، تیرا تقویٰ، تیری طاعت، تیری طہارت، تیرا عبادت، تیری تلاوت، تیرا ذکر و اذکار میرے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ساری طاعتیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کا اجر
وقت کا جگانا میں نے تربیت دیا، بے وقت کا کھلانا میں نے تجھے تربیت دیا، اس وقت نہیں کھائے گا جب تو چاہے گا، میں تجھے تربیت دے رہا ہوں کہ تو میرے رخصت ہونے کے بعد بھی ایسا مزاج بنا لے، ایسا نظام بنا لے، ایسا تو اپنا ٹائم ٹیبل بنا لے، ایسا تو اپنا ذہن بنا لے کہ تو کھانا تو تیرے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے ہو، سو رہا ہے تو تیرے لیے نہیں بلکہ رب کی خوشنودی کے لیے، تیرا کام اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہو۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان میں تربیت دی جا رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ سال میں ایک مرتبہ مسلمان کے لیے ایک ٹریننگ کورس ہوتا ہے۔ ہم نے لندن ہے تو صبح سے لے کر شام کو گزار کرتے تھوڑا تراویح پڑھی، جیسا آپ نے نماز پڑھی ہوگا، تو رمضان بہت ہی پھر آزاد ہو گئے شیطان کے ساتھ۔ یہ ماہ رمضان تربیت کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھو ہمارے اندر صبر کا مطلب، ہمدردی، بھائی چارہ، اطاعت کا جذبہ، عبادت کا جذبہ، خیر خیرات کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ، کتنے بھلائیاں ہمارے اندر وہ پیدا کر جا رہا ہے۔ دوستان محترم، ٹریننگ سینٹر میں جو ٹریننگ لیے جاتا ہے، ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے، ٹریننگ پانے کے بعد پھر آ کر کے وہ عام آدمی کے جیسا ہو جائے تو پھر اس کی ٹریننگ کا فائدہ ہے کچھ نہیں ہے۔ اور ٹریننگ کرنے کے بعد اور ٹریننگ میں جو اس نے حاصل کیا ہے، جو اس نے سیکھا ہے، جو اس نے وہاں کوشش کی ہے، اس کو وہاں سے واپس آنے کے بعد اس کو برقرار رکھے تو واقعی تو فوجی کہلاتا ہے کہ پھر وہ ٹریننگ کرنے کے بعد بھی اس کو باقی رکھا ہے۔ بنا تمثیل ایسے ہی شام میں ایک مرتبہ ایمان کامل کی تربیت دی جاتی ہے، تقوی و طہارت کی تربیت دی جاتی ہے، پرہیزگاری کی تربیت دی جاتی ہے کہ بندے 11 مہینے تو گزارتا ہے مگر 1 مہینہ تربیت دینے کے بعد اس تربیت کا اثر تیری زندگی کے 11 مہینوں میں پڑے گا۔ اگرچہ کہ پہلے مہینوں میں کچھ زیادہ، آنے والے مہینوں میں کچھ کم ہوتے جب پھر عام کے لیے، خاص کے لیے نہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں کہ ہر وقت ان کی تربیت کا اثر عروج پر ہوتا ہے، عام کے لیے ہے۔ تو جیسے ہی پھر اس کا اثر ختم ہوتا نظر آتا ہے تو پھر ٹریننگ کورس میں نظر آتا ہے، وہ ٹریننگ کورس کا وقت پھر میں آ جاتا ہے، ماہ رمضان پھر ہمیں آ جاتا ہے، ہمیں تربیت دیتا ہے، ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کا اصول بتاتا ہے، اللہ کو ڈر و خوف سے زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ سکھاتا ہے۔ اور روزے اس کا ثمرہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں تقوی آئے، تمہیں پرہیزگاری آئے، اور تقوی و پرہیزگاری مومن کامل کی عین علامت ہے۔ تو یوں کہیں کہ ماہ رمضان ہمیں ایک مومن کامل بنانے کے لیے آیا ہے۔ مومن کامل جب بندہ بن جاتا ہے، مومن کامل کے لیے اللہ کی خوشخبریاں ہیں۔ جب بندہ مومن کامل بن جاتا ہے، اس کے اندر ایمان کی کمالیت آتی ہے، ایمان کی قوت آتی ہے، ایمان کی صلاحیت آتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو عزیزان محترم اس کے لیے عزتیں ہیں، اس کے لیے رفعتیں ہیں، اس کے لیے بلندیاں ہیں، اس کے لیے کامیابیاں ہیں، اس کے لیے اللہ کی نصرت ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، اس کے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ عزیزان محترم، مومن کامل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ غمزدہ ہونا، نہ گھبرانا، نہ ڈرنا، تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم مومن کامل ہو جاؤ، تم مومن کامل ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، ماہ رمضان ہمیں مومن کامل بنانے کے لیے ہمیں آیا۔
اور کامیابیاں اس کے لیے ہیں۔ مومن کامل انسان کے اندر جب ایمان کمال کا پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا والوں کی نگاہوں میں عزت والا ہوتا ہے، قدر والا ہوتا ہے، منزلت والا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے ان بندوں کو یاد کرتے ہیں، ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، محبت کی زبان سے انہیں یاد کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندے مومن تھے، بندے مومن کامل تھے۔ حضرت پیرانے پیر غوث اعظم کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا خوبی تھی ان میں؟ تو کہا کہ وہ بندے کامل تھے، بندے مومن، کمال درجے کا ایمان تھا، کمال درجے کا ان کے اندر ایمان تھا۔ حضرت غریب نواز کو ہم قدر کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہیں، انہیں محبت سے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ایمان کمال درجے کا تھا۔ عزیزان محترم، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی سے، اس کی اطاعت سے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیں عزت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ روزوں سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر تقویٰ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے ہموار کر دیتا ہے، اس کے راستے آسان فراہم کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، پھر اس کے بعد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس تقوی والے بندے کو اپنی طرف سے رزق عطا فرماتا ہے، جہاں سے اس کا وہم گمان نہیں تھا، جہاں سے اس کا کوئی خیال نہیں تھا کہ یہاں سے رزق پہنچے گا، مگر جب اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کھانا پینا ہی رزق ہے، نہیں، رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے، جس میں رزق میں مال دولت بھی ہے، رزق میں اولاد بھی ہے، رزق میں صحت بھی ہے، رزق میں عزت بھی ہے، رفعت بھی ہے۔ عزیزان محترم، یہ رزق میں اللہ کی اطاعت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ نصیب فرماتے ہیں جس کے اندر تقویٰ و طاعت کا مادہ آتا ہے۔ تو ماہ رمضان جو ہم میں آیا، ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا، اور اب دیکھتے ہیں ہم کہ بندے، اللہ کے بندے جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کی، ماہ رمضان کا احترام کیا، وہ ان کے اندر ایمان کمال کا ہے، ان کا دل ستھرا ہے، ان کا دل پاک ہے، اس لیے کہ روزوں نے ان کے دل کو پاک کیا، ان کے دل کو ستھرا کیا، تلاوات نے، تراویح کی عبادتوں نے ان کے دل کو ستھرا کیا، انہیں پاک کیا۔ یہ بندے پاک ہیں، یہ بندے پاک ہیں۔ اب جیسے ہی ماہ رمضان رخصت ہو جائے تو اگر اس تربیت کا اثر لے کر کے چلتے ہیں تو پاکیزہ بندے ہی رہتے ہیں، پاکیزہ بندے ہی ہوتے ہیں، مگر اس تربیت کا اثر بھول گئے، پھر اپنی بے رحمی کی طرف آ گئے، پھر وہی راستہ اپنائے جو ماہ رمضان سے پہلے ہم نے بے رحمی کا راستہ اپنایا تھا، تو پھر تربیت کا اثر نہ ہوگا، تو پھر ہمارے ذہن، ہمارے دل پراکنده ہو جائیں گے، ہمارے دل گندے ہو جائیں گے، ہمارے دل پلید ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، اس دل کو پاک رکھیں، ایمان کا جذبہ، تقویٰ و طہارت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، اس کو سلامت رکھیں۔ عزیزان محترم، یہ بندے مومن، اس کی شان کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ بندے مومن کی شان، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں،
خانہ کعبہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس خانہ کعبہ سے حضور خطاب فرما رہے ہیں، والذی نفس محمد والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، حرمت المؤمن اعظم حرمت منکا، ایک خانہ خدا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، مومن کی عزت، مومن کا مقام تجھ سے بھی بلندر ہے۔ یہ جامع ترمذی کے حدیث شریف ہے۔ تو بندے مومن بننا وہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، بندے مومن کامل بننا وہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، وہ عظیم اعزاز ہے۔ تو وہ اعزاز دلانے کے لیے ماہ رمضان نام لیا ہے۔ آج میں وہ مومن کامل بنا کر کے ہم سے رخصت ہونے والا ہے، وہ ہمارے اندر تقویٰ و طہارت کا پیکر بنا کر ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اسلاف محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ کامیابیاں اہل شام کو جب بھی ہوئی تو تقویٰ و طہارت کی بنیاد پر، ایمان نے کامل کی بنیاد پر، اور خود فرماتا ہے تم نہ گھبراؤ نہ غمزدہ ہونا، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی سربلند ہوگے، تم ایمان کامل ہو، مومن کامل ہو، تمہارے اندر کمال کا ایمان ہو۔ تو عزیزان محترم، آج مسلمان ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، آج مسلمان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان ماہ رمضان کی تربیت کو لے کر کے چلتا ہے، جیسے مسلمان مسجدوں پر رمضان میں آباد کر رہا تھا، اب دیکھیے جیسے ہی چاند نظر آ گیا بولتے ہی مسجد چکا 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 بول رہی تھی، مغرب میں بول نہیں تھا، اور ریگولر نماز مغرب میں کب رمضان کی چادر 1 2 3 4 مغرب والے باہر نکلے، چاند نظر آ گیا، وہ کے سنتے ہی نظر آ گیا مبارک، نظر آ گیا مبارک، اب کیا ہو گیا نہیں معلوم، چاند نظر آ گیا بولتے ہی مسلیاں عشاء کو ایسے آ گئے، امام صاحب وہ ہٹا کیا کر رہا ہے، مسلیاں پابند جو روزانہ کے مسلیاں تھے ان کو جگہ پیچھے مل گئی، وہ جو مسلیاں تھے روز پہلی صف میں پڑھا کرتے تھے اب ان کو سامنے جگہ نہیں ملتی، کیونکہ وہ چاند دیکھ کر کے نماز پڑھنے والے مسلیاں بڑی پابندی کے ساتھ یہاں سامنے آ گئے، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، بڑا سارا سب نیچے بھرے گا، اوپر بھرے گا، کہاں سب لگا نہیں صاحب چپائیں گے، بس جمع ہٹا مان پڑے گے صاحب، چاند نظر آتے ہی یہ جذبہ آ گیا۔ مگر ماہ رمضان نے ہمیں تربیت کی، تربیت کا ہمارے اندر وہ اثر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ رمضان صرف ہمارے صرف عبادت کر لو، روزہ رکھ لو، ختم ہو گیا، ایک مہینہ عبادت کرے بہت بڑا کام کر لے ختم، یہ تمہیں صرف روزہ رکھانے کے لیے نہیں، تربیت دینے کے لیے آیا ہے۔ اگر روزہ رکھنا تو آئے پڑے نہ عبادت کر لینا، ہو گیا ختم، فنش کرنے مطلب یہ اس کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ عبادت کا تمہارے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے تمہیں ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے، تاکہ تم ایک مہینہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد 11 مہینے تک اس سیاست تمہاری زندگیوں میں رہے۔ مگر عموماً دیکھا گیا، اکثر ہی دیکھا گیا، ابھی نہیں کہتے کہ سارے ایسے ہر جگہ ایسا ہر ایک ایسا، بلکہ اکثر ہی دیکھا گیا جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتے ہی مسجد کھچا کھچ بھر گئی، شوال کا چاند نظر آتے ہی پھر وہی خالی خالی، کون ہے صاحب؟ وہی روز سال بھر آنے والے مصلی ملتے جاتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی، بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم جو ہے ماہ رمضان کی تربیت پانے کے بعد بس خالی چاند نظر آ گیا ایک جملہ سنتے ہی ہم پھر مسجدوں سے دور ہو گئے، ہم عبادت سے دور ہو گئے، ہم جو ہے نمازوں سے دور ہو گئے، تلاوت سے دور ہو گئے۔ تو رمضان کی تربیت کا ہمیں اثر
نہیں آیا، رمضان کی عبادت کا پورا فائدہ ہمیں نہیں ہوا۔ رمضان کی عبادت کا فائدہ تو اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس تربیت کا بھی ہمارے اندر اثر آئے۔ تو عزیزان محترم، مومن کامل بننا یہ بڑا اعزاز ہے، اسی اعزاز کو دلانے کے ماہ رمضان میں آتا۔ عزیزان محترم، ابھی دیکھیے ماہ رمضان رخصت ہو جائے گا، جمعہ ہفتہ اتوار کی شام کو چاند دیکھنے کا اہتمام ہوگا، یعنی کل ایک دن آنا، پرسوں تو چاند دیکھنے کا ہی ہے، جیسے چاند دیکھ کے نظر آ گیا تو عید ہوگی۔ اب عید کی نماز تو دور کی بات ہے، عید کی نماز کو جمع میں چاند نظر آتے غائب ہو جاتے ہیں، مگر اللہ ایسا ایک تربیت پانے والا ایک سپاہی، دین کا سپاہی، یہ ہتھیار والا سپاہی نہیں ہے، ہتھیار اس کے پاس ہے مگر ہتھیار دھات کا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے پاس ہتھیار رکھے، اگر یہ ہتھیار رکھنا جرم ہے، اسی ہتھیار وہ دھات کا ہتھیار رکھنا جرم ہوگا۔ کسی کو اجازت ہے دھات، مگر آپ دھات کا ہتھیار مت رکھیں، لوہے کا ہتھیار مت رکھیں، ایسا ہتھیار رکھیں اس سے انسان نہیں بلکہ اس سے نفس کو کچلا جائے، ایسا ہتھیار رکھیں جس سے شیطان کو کاٹ دیا جائے، ایسا ہتھیار رکھیں جس سے باطل کو ختم کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن اپنے پاس ہتھیار رکھے، وہ ہتھیار کیا ہے؟ شیطان کو مارنے کا وہ ہے وضو۔ وہ کیا ہتھیار ہے؟ الوضو سیف المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ اب ہتھیار آپ سامنے ساتھ رکھیں گے تو آپ بتائیے کہ دشمن آئے گا، دشمن آئے گا، بندوق کے تلوار کے دشمن آئے گا، یہ تو دنیا والوں کے لیے، یہ ہم نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہم نہیں رکھیں گے، ہمارے بزرگوں نے اس کو ہی رکھا ہے۔ عجیب مسلمان حکومت کے لیے تلوار چلا کر گیا ہوگا، مگر آپ اللہ والوں کی فہرست اٹھائیں، اللہ والوں کی حیات کو پڑھیں تو انہوں نے کبھی تلوار اپنے ساتھ نہیں رکھا بلکہ مصطفیٰ کا کردار اپنے ساتھ رکھا۔ انہوں نے تلوار اپنے ساتھ نہیں رکھا، قرآن اپنے ساتھ رکھا، مصطفیٰ کی سیرت اپنے ساتھ رکھی، مصطفیٰ کی سیرت کو اپنایا، محبت و امن کا پیغام دیا۔ اس طرح انہوں نے فتح کرتے گئے۔ آپ جانتے ہیں فتح دو طرح کی ہوئی، فتح دو طرح کی، ایک فتح ہے انسان کے ظاہری جسم پر، ایک فتح ہے انسان کے دل پر۔ مسلمان دونوں طرح کی فتح ہیں، ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ کوئی بادشاہ، کوئی سلطنت کا بادشاہ اپنے سپاہیوں کو لے کر، اپنا لشکر لے کر کے کسی علاقے پر فتح کرتا ہے تو فتح ہوتا ہے تو ظاہری جسموں کو جیتتا ہے۔ جب تک اس کی تلوار اس کے سر پر رہتی ہے تب تک اس کا سر جھکا ہوا رہتا ہے۔ جیسے تلوار اٹھ گئی، ہٹ گئی، وہ جھکا ہوا سر کش ہو جاتا ہے، اس کے خلاف اٹھتا ہے، باغی بن جاتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ تو یہ ایک تلوار تھی، ایک فتح تھی۔ بادشاہ، مسلمان بادشاہ، وہ کسی علاقے میں گئے ہوں، کسی ملک پر ان کی حکومت ہو، مگر وہ جب تک ان کی حکومت تھی، جب تک ان کے تلوار ان کے سروں پر تھے، تب تک ان کی حکمرانی تھی۔ جیسے تلوار نکلی تو وہ قوم ان کے خلاف اٹھی اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، ان کے مزار پر کوئی جانے والا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے۔ ایک فتح ایسی ہے، ایک دوسری فتح وہ ہے جو اللہ والوں نے اپنے ایمان کو کمال کرنے تک پہنچایا، اللہ کی عبادت، اطاعت، تقوی و طہارت والی زندگی گزار کر کے وہ جس راہ کو چلے، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ ان میں سے حضرت غریب نواز کی ذات ہمارے ملک ہندوستان میں نمایاں ہے۔ انہوں نے ساتھ آئے تو ہتھیار دھات کے ساتھ نہیں بلکہ مصطفیٰ کے سنتوں کی ہتھیار ساتھ لائے، حضور ساتھ لایا، تقوی و طہارت ساتھ لایا، ایمان ساتھ لایا، مصطفیٰ کی سیرت ساتھ لائے، قرآن ساتھ
کہ ان کو کوئی یاد نہیں کرتا ہوگا۔ عادل شاہ بادشاہ اپنا بہت بڑا گنبد بنایا، اتنا عظیم گنبد بنایا جس کو دیکھنے جاتے ہیں، گنبد دیکھنے جاتے ہیں، وہ اس کی زیارت کو نہیں جاتے، جاتے بھی ہیں تو کوئی فاتحہ پڑھنے کو نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ظاہری جسموں کو فتح کی، ظاہری جسموں کو جیتا۔ یہ اللہ والے تھے جنہوں نے قلوب کو جیتا، وہ بنیاد ایمان کی وجہ سے، ایمان تک وطاعت کی وجہ سے عزیزان محترم صدیاں گزر جا رہی ہیں، ان کا گنبد سلامت ہے، ان کے گنبد پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ان کے مزار پر پورا انوار پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور بندہ مومن وہاں جاتا ہے تو ان کی عیسائی ثواب کرتا ہے۔ ایک ہی آستانہ نہیں ہے، وہ آستانے جنہوں نے اپنی زندگی تقویٰ و طہارت کی بنیاد پر اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو عزیزان محترم وہی تقویٰ و طہارت، وہی ایمان کمال کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کے رمضان آیا۔ عزیزان محترم ہم ساتھ رہتے ہیں تو ہتھیار وہ نہیں بلکہ ہتھیار دشمن ہمارا کون ہے؟ ہمارا دشمن یہ غلط بات ہے بھئی ہم جس ملک میں رہتا ہے، ہم تو اسلام تو تعلیم دینے والا مذہب ہے کہ آپ جو ہے چونٹی کو نہیں مار سکتے، نہیں مار سکتے، چونٹی کو نہیں مار سکتے، کس جانور کو نہیں مار سکتے۔ ارے ہمارا اسلام بہت بلند والا اسلام ہے، اس کے تعلیمات بڑے اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ آپ کو دیکھو پتہ نہیں مارتے زندہ لوگوں میں اٹھے تو کسی کی مار لاتے ہیں، کئی کو مار لاتے تو جیسے اللہ نے کہا اللہ کا اللہ کی مخلوق ہے، جیسے اللہ تجھے پیدا کیا ہے اس دھرتی پر اللہ نے اسے بھی پیدا کیا ہے۔ ہاں اگر تجھے ضرر پہنچانے کے کرتے ہیں تو اسے تو دفاع کرنا، چپ چپ کے اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے، آپ چپ چپ کے کھانا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کسی جانور کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عجیب اللہ والے کردار مصطفیٰ کا اپنا ہے۔ حضرت غازی اسامی حج کو جانا چاہتے ہیں، حج کو جانا چاہتے ہیں، سرمایہ ساتھ میں ہے، دیکھا کہ ایک جانور ہے کہ وہ جو ہے وہ زخمی ہے، جانور زخمی جانور کو ہم دیتے ہیں تو علاج پر ہم پٹی کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی علاج پر پٹی کرتے ہیں، بولے کہ وہ سرمایہ نہیں اس کی علاج سے لگا دیتے ہیں یہ درست ہو جائے۔ حج کو نہیں گئے، سارا سرمایہ اس پہ لگا دیا، حج کے دن ختم ہو گئے، کسی اللہ والے نے در کی طرف توجہ ہوئے، کہا کہ حج اس سال کے حج قبول ہوئے، تو کہا گیا کہ اس سال کے سارے حاجیوں کے حج قبول کر دیے گئے۔ کس عمل کی طرف سے؟ کہا کہ وہ بایزید بستامی نے اپنا سرمایہ ایک اللہ کے جانور پر خرچ کیا، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ساروں کے حج قبول فرمایا۔ تو یہ سلوک ہے، یہ سلوک ہے، یہ تعلیم دیتا ہے اسلام۔ یہ انسان تو انسان ہے، جانور کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہی اللہ والے ہیں، راستے سے گزرنا چاہتے ہیں، چھوٹی تنگ گلی ہے، ایک کتا سویا ہے، ایک کتا سویا ہے، آپ یہاں سے پار کرنا ہے، آپ جو ہے یا تو جا سکتے ہیں، جانا چاہیں تو کتے کو اٹھانا پڑے گا، تو آپ نے راستہ بدل دیا، ساتھ رہنے والوں نے کہا حضرت دعوت ہے یہاں سے تو جانا ہے، راستہ شارٹ کیے، ابھی ان سے جائیں گے تو راستہ لمبا ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں یہاں میرے گزرنے کے لیے میں جانا چاہوں تو کتے کو اٹھانا پڑتا ہے، اسی دین میں خلل پڑتا ہے، یہ ہم پسند نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے صاحب، یہ ہمارا اسلام ہے کہ جب کتوں کے ساتھ، ایسے جانوروں کے ساتھ، چھوٹی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا جو اسلام دیتا ہے تو کسی انسان کو مارنے کا حکم دیتا ہے، کسی انسان کو تکلیف دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کسی کو تکلیف دینے والا اسلام نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ امن کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کرنے کا، اپنے اخلاق کو پیش کرنے کا۔ تم اسے اپنے اخلاق پیش کرو، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے، وہ ہدایت کی راہ کو اختیار کر لے۔ یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی اپنے اسے اٹھے آپ تلوار مارو، کسی اسے اٹھے لاٹھی اٹھاؤ، یہ تو مظالم طاقتیں ہیں، یہ ظالم طاقتیں ہیں، یہ کبھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عزیزان محترم ہمارا دشمن کوئی ہے، کوئی ہمارا دشمن ہے تو ہمارا دشمن انسان کی شکل میں نہیں ہے، سب بھائی بھائی ہیں۔ ایک تو انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، انسانیت کے ناطے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ذکر
الخلق عیال اللہ، اللہ کی یہ مخلوق اللہ کی پروردہ ہے، اللہ کی زیر تربیت زیر پرورش ہے، اللہ کی زیر پرورش ہے۔ میرے زیر پرورش جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو کیا میں آپ سے دشمنی رکھتا ہوں؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ میرے زیر پرورش جو ہے، میرے پرورش میں رہنے والوں کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو میں آپ کو آپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کروں گا۔ تو یہ اللہ کی ساری مخلوق، وہ کسی مذہب و ملت کا ہو، وہ کسی جنس سے ہو، وہ کسی ہزار اللہ کی مخلوقات میں کسی جنس سے ہو، وہ اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کی پروردہ ہے، اس کے ساتھ ہم اس نے سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہم نے تو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بلی کو ایک شخص نے باندھ رکھا، بھوکا پیاسا، نہ اسے آزاد کیا کہ وہ اپنا رزق خود تلاش کر لے، نہ اسے رزق ڈالا بلکہ باندھ رکھا، وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ اب بلی بھوکی پیاسی مر گئی تو ہمارا کیا؟ تو بڑے سے جہنم ہے۔ بلی کو بھوکا پیاسا مارا باندھ کے رکھے تو اس کے لیے جہنم، اور ایک کو فاحشہ، وہ بلکہ دارا عورت، بخاری کے حدیث پاک ہے، جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا کر دیا۔ اور سارے مطلب یہ اسلام کا، کہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو ان جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے انسان کے ساتھ کبھی ایسا سلوک کا حکم نہیں دیتا۔ امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، دوسرے سلوک کے ساتھ پیش آنے کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارا دشمن ہے تو ہمارے اندر وہ نفس ہے، اسی نفس کے زور کو کچلنے کے لیے، اسی نفس کے زور کو توڑنے کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے۔ شیطان کو جگہ رکھا، کہا کہ میرے بندے ابھیواد کرنے والے ہیں، ہمیں تربیت دے رہے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو جیسے ٹریننگ کورس کے جاتے ہیں، ٹریننگ سینٹرز میں جاتے ہیں، تو ہمارے ادھر ادھر کے ایسے دوستان میرے وہاں سے تھے، ایسے دوستان سے تھے ہمیں ایک بار ٹریننگ سینٹر میں ہوئے تو سینٹر میں الاؤڈ نہیں ہے، تو آنا نہیں، میں باہر جا سکتا تو کے اندر نہیں آ سکتا۔ ایسے دوستان، ایسے ہی ماہ رمضان ٹریننگ پیریڈ ہے، ٹریننگ سینٹر، ایک مہینے کا ٹریننگ سینٹر، ایک ٹریننگ پیریڈ ہے۔ اس میں شیطان جب ایسا پیار میں نے بیٹھتا اٹھا رہتا کہ کھا لے مجھے جھگڑ دیتے ہیں، تاکہ باندھ دیتے ہیں۔ اب ٹریننگ پانے کے بعد، وہ سپاہی واپس آنے کے بعد پھر وہ دوستوں کے ساتھ رہا تو ٹریننگ اثر دی۔ تو ماہ رمضان سے نکلنے کے بعد پھر وہی نفس کے شرارتوں کے ساتھ، شیطان کے ساتھ ہم مل بیٹھیں گے تو پھر اس ٹریننگ کا اس تربیت کا ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ تو اسلام مطلب ہمارا دشمن بھی ہے تو وہ شیطان ہے، اسی کے زور کو توڑنے کے لیے اللہ نے یہ روزے رمضان کی باتیں ہم فرض کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بھی ہم وہی جذبہ ہمارے اندر، آپ اس کی اجازت تو نہیں ہے کہ کوئی عالم یہ کہے کہ آپ 5 وقت نہیں پڑھ سکتے تو 4 وقت پڑھو، اس کی اجازت سے نہیں ہے، مگر اس لحاظ سے اگر ہم بولے کہ آپ پورا ڈوما مار رہے ہیں تو جب وقت ملے آپ کو 4 وقت ملے 3 وقت ملے 3 وقت پڑھو، جو 1 وقت 2 وقت چھوٹ رہی ہے وہ گھر میں پڑھ لو، کبھی وقت نہیں ملا تو پڑھ لو، کبھی نماز کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ نماز پرسش اول، سب سے پہلا ایک بندے سے پوچھا جانے والا وہ عمل ہے، کیا تو نے پڑھا نہیں پڑھا نماز، یہ کرا نہیں کرا، وہ کرا نہیں کرا، نہیں، سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے۔ اسلام مطلب ماہ رمضان کو سب ہونے کے بعد بھی ہمارے اندر نمازوں کی پابندی کا جذبہ ہمارے اندر ہو، نمازوں کے پابند ہیں، ہمدردی ہمارے اندر ہو، صبر ہمارے اندر ہو، مواخات ہمارے اندر ہو، بھائی چارہ ہمارے اندر ہو، اور ہمارے اندر اللہ کے لیے، بے وقت اللہ کے لیے، جب چاہیں اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہونے کا جذبہ ہمارے اندر ہو، ہمارے اندر مسجدوں کو آباد کرنے کا جذبہ ہو، سجدوں سے مسجد کو مزین کرنے کا جذبہ ہو۔ لوگوں نے تو سمجھا کہ مسجد کو سیرت ان قوموں سے ہوگی، مسجد کو سیرت نقش و نگار سے ہوگی، مسجد کو سیرت سجاوٹوں سے ہوگی۔ لوگوں نے مسجد کو اس انداز سے سجایا، بیجا فضول اسراف پھیلاتا ہے۔ مسجد کو زینت رہے تو تمہاری سجدوں سے ہے، مسجد کو اگر زینت ہے وہ تمہاری تلاوت سے ہے، مسجد کو اگر زینت ہے تو ہمارے اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کی یاد سے ہے۔ اسلام محترم، ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم اسے الوداع کہتے ہیں۔
الوداع کہتے ہیں، الوداع کہتے ہیں۔ وہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا، 2 دن میں ہم سے رخصت ہو جائے گا، رخصت ہو جائے گا، پھر آئے گا، ضرور آئے گا، رہتی دنیا تک آئے گا، مگر پتہ نہیں کہ ہم رہیں کہ نہ رہیں۔ ہر ایک کا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، مگر اے انسان تیری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تیری انسان تیری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی بیٹھا تھا اٹھا بھی نہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کھڑا تھا بیٹھا بھی نہیں، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو انسان، اے انسان، اس بچے ہوئے رمضان کے دنوں کو غنیمت جان اور خوب عبادت کر کے اسے راضی کر لے، اسے منا لے، اسے خوش کر دے، اسے خوش کر دے۔ اگر اسے خوش نہ کرا، اس کی قدر نہ کرا، تو پھر ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ ایک اور بھی موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر پہلا قدم رکھا، آمین کہا، دوسرا قدم رکھا، آمین کہا، تیسرا قدم رکھا، تیسری سیڑھی پر آمین کہا۔ تو پہلے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد آپ پیچھے تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے معمول کے خلاف دیکھا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کیا بات ہے، ایسا کیوں؟ تو صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ، معمول کے خلاف آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے رہتے آمین 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 فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی سیڑھی پر جیسے میں نے قدم رکھا، جبرائیل امین میری خدمت میں آئے اور کہا وہ ہلاک ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو ضعیفی کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل نہیں کیا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اے نوجوانوں، تمہاری ماں باپ اگر زندہ ہیں، غنیمت جانے والے ان کی خدمت کریں، ان کو خوش کریں، انہیں اف تک نہ کہیں، یہ قرآن کہتا ہے اف کی تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ ان کی رضا رب کی رضا ہے، ان کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی ہے۔ انہیں راضی کر لو تو رب راضی ہو جائے گا۔ ان کے چہرے ایسے چہرے ہیں جن کا دیکھنا عبادت ہے، ان کا دیکھنا۔ آپ بولیں گے قرآن پڑھنا عبادت ہے، ہمارے پاس کتنے ایسے ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں خوب، عبادت تو کرتے ہیں خوب، گھر جاتے ہیں تو ماں کو چھڑکتے ہیں، ادھر باپ کو چھڑکتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، نمازوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، حجوں میں حج کر رہے ہیں، تلاوت پر تلاوت ہے، مگر ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں۔ تو کہا کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا، تیرے عبادتیں تیرے منہ پر مار دی جائیں گی، تیری طاعتیں تیرے منہ پر مار دی جائیں گی، تیرے حج تیرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اے بندے، تو ماں باپ کو ناراض کر کے حج کے لیے میرے گھر تک آنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو حج کرنا ہی چاہتا ہے تو میں تجھے گھر بیٹھے بھی حج کرا سکتا ہوں، میں تجھے گھر بیٹھے بھی حج کراتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماں کا چہرہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ ماں باپ ہیں جو تمہیں گھر بیٹھے حج کا ثواب دلا رہے ہیں، تو اللہ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ انہیں دیکھتے ہیں تو حج کا ثواب ہے، انہیں دیکھتے ہیں تو حج کا ثواب ہے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کی خدمت کریں، ان پر ناراض نہ کریں، ان کو پریشان نہ کریں، ان کو خوش رکھیں۔ اگر اللہ کو تم خوش رکھنا چاہتے ہو تو ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ عزیزان محترم، نوجوانوں، آج نوجوان بے رحمی کا شکار ہے۔ کس انداز سے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے۔ بعض تو میں نے سنا کہ اگر تمہیں ہمارا خیال کرنا ہی نہیں آتا تو تم نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ واہ، کیسی جو ہے نسل ہے، یہ کیسی جو ہے یہ نسل ہے کہ اللہ استغفر اللہ، ماں باپ آپ کو پیدا کیا، دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، تمہیں پلایا بڑا کیا، اب بولنے کے ہوئے طاقت آئی تو اب طاقت آزما رہے ہیں۔ طاقت تو تم نے دشمن کے خلاف، شیطان کے خلاف آزمانا چاہیے، تم ماں باپ کے خلاف اپنے طاقت آزماتے ہو۔ ان کو غنیمت جانو، یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو تمہیں ایسا کوئی چہرہ نہیں ملے گا کہ تم اسے دیکھ رہے تو تمہیں حج کا ثواب ملے۔ عزیزان محترم، ان کی خدمت کریں۔ نوجوانوں کو خصوصی یہ نصیحت ہے، خصوصی میرا پیغام ہے، خصوصی میری گزارش ہے، ان کی رضا چاہے۔ دوسری چیز پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ تو سرکار سے پوچھا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور ان پر درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔
تیسری سین پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ جس کو ماہ رمضان نصیب ہو، جو رمضان کا مہینہ پائے، اس میں عبادت، اطاعت، بندگی بجا لا کر کے رب کو راضی نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو ہلاکت کے زمرے میں نہ آئے، نجات کے زمرے میں آئے، ہلاکت کے دائرے میں نہ آئے، ہلاکت کی فہرست میں ہمارا نام نہ ہو، بلکہ نجات دہندوں کی فہرست میں، ان کی فہرست میں ہمارا نام آئے تو ہم ماہ رمضان کی قدر کریں۔ یہ دن ہمارے اندر ہیں، یہ دن ہمارے اندر ہیں، غریب مسکین خود عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی طاعتوں کو، عبادتوں کو، روزوں کو، تراویح کو، تلاوات کو، جو تیرے بندے معصوم بندے، تیرے کمزور بندوں نے ایسی دھوپ کی شدت میں، ایسے ماحول میں مولا تیری رضا کی خاطر روزے، تیری رضا کی خاطر عبادت کی ہے مولا۔ مولا تو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے ہماری طاعت و عبادتوں کو تو ہمیشہ قبول سرفراز فرما۔ ہمیں مابقی بچے رمضان کے ایام میں خوب سے خوب تیری عبادت کر کے، اطاعت کر کے مولا تجھے راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا ماہ رمضان میں سے رخصت ہو جائے گا، ایک قدر والا عزتیں سو نوازنے والا مہینہ سے رخصت ہو جائے گا، تیری عبادت کا جذبہ پیدا کرنے والا مہینہ سے رخصت ہو جائے گا۔ مولا کریم یہ رمضان جیسے رخصت ہو تو ہم سے خوش ہو کر کے رخصت ہو، ہم سے راضی ہو کر کے رخصت ہو۔ جب تیرے دربار میں پہنچے تو مولا ہمارا خیر کے ساتھ تیرا ذکر کرنے والا، ہمارا خیر کے ساتھ تیرا ذکر کرنے والا ایسی انداز مہینہ رخصت ہو۔ اے مولا کریم ہمیں آنے والے ماہ رمضان نصیب فرما، آنے والے ماہ رمضان کی برکتوں سے نصیب فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے صالحین میں برکت عطا فرما، رزق میں، کمائیوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں صحت تندرستی عطا فرما، ہر طرح کے آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ مسلمان کمزور ہیں مولا کریم، ان کی ہماری مدد فرما۔ مولا جہاں کہیں مسلمان پریشانی دور فرما دے، مصیبتوں کو اٹھا دے۔ مولا قید جس انداز سے قید کیے گئے ان کی رہائی کا سامان فراہم فرما دے۔ جس انداز سے پریشانی کے شکار، مصیبت کے شکار مولا مصیبت و پریشانی سے نکلنے کے راستے فراہم فرما دے۔ ہر طرح کے زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک وطن، ملک ہندوستان، ملک عزیز میں امن و سلامتی عطا فرما، محبت و شانتی عطا فرما۔ ہر ایک کو یہاں سکون و راحت کے ساتھ زندگی گزارنے کے موقع ہمیں فراہم فرما۔ باطل طاقتوں کو توڑ دے، ظالم طاقتوں کے ظلم کو ختم کر دے۔ مولا کریم ہمارے اس ملک عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ دنیا اور آخرت کی سرخوریاں نصیب فرما، عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔